باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را، اس کا مطلب اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں زبان عربی اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کو عربی میں اتارے تو اللہ تعالیٰ کی میں اس کا سے اتارا تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو میں کیا بول رہا ہوں بول کے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس قصے کو نہیں جانتے تھے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قصہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا اے میرے والد گرامی، میں اپنے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آیت نمبر 5 میں یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی چال چل کے تمہیں نقصان پہنچائیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے سلیکٹ کر لے گا اور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تم اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمتیں اور عطائیں فرمائیں گا، جیسا کہ اس نے پہلے تمہارے دونوں باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے معاملے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں نے کہا واقع یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے اس سے زیادہ پیارے ہے، حالانکہ ہم 10 بھائی زیادہ طاقت رکھتے ہیں، بے شک ہمارے والد ان کی محبت کی کھلی وارفتگی یعنی زیادہ ہو جانا میں گم ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے جو بھائیاں تھے اللہ بول رہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے، ان سے ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام بہت محبت کر رہے، اپنے سے نہیں کر رہے، اپن اسٹرانگ ہے پھر بھی یعقوب علیہ السلام ان لوگ کی محبت زیادہ ہے، اس میں گھومے بول کے بول ان کے بھایا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہی حال ہے کہ ہم یوسف کو قتل کر ڈالے یا دور کسی نامعلوم جگہ میں پھینک آئے، اس طرح تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائیں گی اور اس کے بعد تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت بن جانا۔ یعنی اس میں بھائیوں میں سے ایک بھائی بول رہا کہ اگر اب یہی چاہ رہا تو اپن یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے یا یوسف علیہ السلام کو کہیں دور لے کے آگے نامعلوم جگہ جو جگہ نہیں معلوم ادھر لے کے آگے پھینک دیں گے، تو اس سے کیا ہے یعقوب علیہ السلام کا توجہ اپنے اوپر ہو جاتا بول کے ان کے بھائیاں بول رہے ہیں، پھر بول رہے کہ اس کے بعد اپن توبہ کر لیں گے اور اس کے بعد اچھے بن جائیں گے بول کے بول رہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یوسف کو قتل مت کرو اور اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو اور اسے کوئی مسافر اٹھا لے گا، اور اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کے چاہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں بھائیوں نے کہا آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائیں گا اور کھیلیں گا اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آیت نمبر 13 میں یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک میرا یہ خیال غمگین کرتا ہے کہ تم اس سے لے جاؤ، اور میں یہ خیال سے بھی ڈر جاتا ہوں اس سے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے، تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے تو ہم بالکل ناکار ہوئے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور سب اس پر
متفق ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں کی گہرائی میں ڈال دے، تب اللہ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے یوسف پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم یقیناً ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں تمہارے بلند رتبے کا احساس نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو وحی کرے کہ تم گھبراؤ مت۔ اللہ جب کنویں میں ڈال دیتے ہوئے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم گھبراؤ مت، ایک دن آئے گا کہ لوگ اس کے بات کا معلوم نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بلند رتبے کا احساس نہیں ہے، لوگ کو آپ گھبراؤ مت، ان لوگ کو ایک دن معلوم پڑ جائیں گا بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کی طرف رات میں مکاری کا رونا روتے ہوئے آئے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم لوگ دوڑ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کی طرف چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کو یقین نہیں کریں گے اگرچہ کہ ہم سچے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ اس کے کپڑے پر جھوٹا خون بھی لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے حسد نفسوں نے ایک بڑا کام تمہارے لیے آسان اور خوشگوار بنا دیا ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو بول رہے کہ آپ کو میں پہ یقین نہیں آئے گا کہ حملہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ حملہ دوڑ کرنے گئے تھے تو یوسف علیہ السلام کو کپڑا کھانے کے پاس چھوڑ کے گئے تھے تو بھیڑیا آ کے ان کو کھا لیا، اور دیکھو بول کے اللہ کیا کرے ان کے کپڑے پہ جھوٹا خون لگا کے لا کے بتا دیا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ادھر مسافر آ گئے تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا ڈول بھیجا تو اس نے اپنا ڈول اس کنویں میں لٹکا دیا اور بول اٹھا، خوشخبری ہو، ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے خوب جانتا تھا۔ یعنی دوسرے دن جب مسافر آئے پانی لینے تو اللہ جب وہ کنویں میں ان لوگ کا ڈول ڈالے تو جب یوسف علیہ السلام وہ ڈول کے ساتھ اوپر آ گئے تو اللہ بولے کہ ارے یہ تجارت کا سامان ہے، بزنس کا، اس کو بیچ سکتے ہیں بول کے اللہ کیا کہ چھپا کے رکھ لیا۔ آیت نمبر 20 میں، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو موقع پر آ گئے تھے اسے اپنا بھگوڑا غلام کہہ کر انہی کے ہاتھوں بہت کم قیمت گنتی کے چند درہموں کے بدلے میں بیچ ڈالا، اور مسافروں نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے بارے میں پہلے ہی انٹرسٹ نہیں تھے، پھر راہگیروں نے اسے مصر لے جا کر بیچ دیا۔ یعنی جب اللہ ایسا کام کرے مسافران، تو جب ان کے بھائی آ گئے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آ کے بول رہے تھے کہ یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے بول کے بول رہے تھے، تو جب پھر ان کو ادھر بیچ دیا ان لوگ کے ساتھ چند پیسوں میں یوسف علیہ السلام کو مسافروں سے بیچ دیے، اور اللہ کیا کرے ان کو مصر ایک جگہ ہے ادھر لے کے آ کے بیچ دیا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ کریم۔